السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیکچر نمبر 9، سورۃ بقرہ، آیات 23 تا 25۔ آیت 23 لفظی وضاحت۔ وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں، منہا اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بس لے آؤ، بصورتٍ کوئی صورت، من مثلہ اس کی مثل، ودعوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ تفسیر آیت 23۔ وَإِن کنتم اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کی طرف سے جو نازل کی ہم نے۔ کون سی چیز؟ قرآن مجید۔ چونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی، اس لیے اب بندہ کا لفظ استعمال ہوا، لفظ محمد استعمال نہیں ہوا۔ سورۃ محمد میں بیان ہوا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ لہٰذا یہاں پر محمد کی بجائے عبد کہا گیا، کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی، اور سب سے بہترین عبادت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، پاؤں سوٹ جاتے۔ آپ سے کہا گیا، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اتنی نعمتیں اسی نے مجھے دی، کہا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مزید کچھ لینے کے لیے، لیکن ہمارے نبی کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے لیے۔ یہی اصل عبادت ہے۔ عبادت کا طریقہ، عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، یا کوئی انسان عبادت کا کوئی نیا طریقہ نکالتا ہے، تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ اللہ نے کون سا طریقہ بتایا ہے؟ وہ طریقہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فاتو بصورتٍ، اس صورت جیسی کوئی صورت تم بھی لے آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، عربوں کے پاس سے ہے، ایک بہترین چیز تھی، فن تھا، جس میں وہ بہت طاق تھے، ماہر تھے، اور وہ کیا تھا؟ عربی دان، کلام جاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، بلکہ زبان تھی، عربی زبان کے ماہر تھے۔ اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ انہوں نے بے زبان کر دیا۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھی ہے، تو بس اسی جیسی ایک صورت لے آؤ، اسی جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اسی جیسی کوئی بات لے آؤ، لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ لا سکے۔ کوشش کے باوجود قرآن جیسا کلام کوئی نہ لا سکا، کیونکہ قرآن کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو سٹائل ہے، جو ترکیب ہے، جو ربط احکامات ہیں، جو نغمگی ہے، پڑھا جائے لطف دیتا ہے،
سنا جائے لطف دیتا ہے۔ اگر کوئی کتاب ایک مرتبہ پڑھیں دوسری دفعہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مگر قرآن پاک ہر دفعہ پڑھنے پر ایک مفہوم سمجھاتا ہے، دل ہی نہیں بھرتا۔ وَدُّوا شُہَدَاءَکُمْ، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ آیت نمبر 21 لفظی ترجمہ۔ فَإِن، پھر اگر، لَمْ تَفْعَلُوا، نہ تم نے کیا، وَلَن، اور ہرگز نہیں، تَفْعَلُوا، تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، نَارًا، اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وَقُودُہَا، ایندھن ہے اس کا، الناس، لوگ، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر، اُعِدَّت، تیار کیے گئے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تفسیر آیت نمبر 21۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو، اس جیسی کوئی صورت، کوئی ایسا کلام نہ لا سکو، اور ساتھ ہی فرما دیا تم ایسا کر بھی نہ سکو گے، اور سورت بنی اسرائیل میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، تب بھی تم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو کیا کرو پھر، باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے، اور آگ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو آگ سے۔ کون سی آگ؟ دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ، الَّتِی، وہ جو، اس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر، وہ آگ جلائی جائے، بھڑکائی جائے گی، پتھروں سے، انسانوں سے، پتھروں سے، کیونکہ پتھروں کی آگ بہت شدید ہوتی ہے۔ خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ انسان کے کون کون سے اعضاء ہیں؟ بال بہت تیزی سے جلتے ہیں، چربی فوراً جلتی ہے۔ آگ کس سے جلتی ہے؟ تیل سے۔ گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ پیٹرول سے۔ وہ بھی تیل ہے، چربی سے بھی تیل ہی نکلتا ہے۔ اور انسان کے جسم میں کیا ہے؟ ہڈیاں، وہ کس سے بنی ہے؟ کیلشیم سے، چونے سے، اور چونے سے حرارت نکلتی ہے، اور اتنی نکلتی ہے کہ کبھی کبھی کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم میں فاسفورس ہوتی ہے۔ وہ کون سا مٹیریل ہے جو ماچس کی تیلی کے اوپر لگایا جاتا ہے، کس طرح ایک دم جل اٹھتا ہے۔ قرآن کی مخالفت کا انجام آگ ہے، تو آگ سے بچو۔ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان ایندھن کے طور پہ کام کرے گا، یعنی جب انسانوں کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ مزید بھڑکے گی، یعنی عذاب بڑھتا جائے گا۔ حجارتن، کس کو کہا گیا؟ گندھک کے پتھروں کو، فاسفورس، وہ پتھر خوب بھڑکیں گے، ہم تو آگ پر ایک انگلی نہیں رکھ سکتے، اور اس میں جلنا کیسا ہوگا، اور جل جل کر جسم سے شعلے نکل رہے ہوں گے، کیا عالم ہوگا۔ وہ عدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، توحید رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتی ہیں کہ اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد کو رسول مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے یا نہیں، اس دور میں بھی گواہ قرآن تھا، اور آج بھی قرآن ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، مگر صرف اللہ کو ماننے والے مومن نہیں بن سکتے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے۔ آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیا دلیل دی گئی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان و زمین بنائے، اور وہی تمہارا معبود ہے۔ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل قرآن ہے۔ پس وہ والقرآن، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے ہیں
کیونکہ کوئی ایسی کتاب لا ہی نہیں سکا۔ اس دور میں یہ کتاب اتری جب کوئی پڑھا لکھا نہ تھا اور نہ لکھنے والے کثرت سے موجود تھے۔ مکہ میں پڑھے لکھے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید ایک جلد میں بھی نہیں تھا، بکھرا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑے پر، درختوں کے پتوں پر، ہڈیوں پر، درخت کی چھال پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جلد میں جمع کروایا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے صحیفے تیار کیے گئے اور مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ پھر بھی 1400 سال سے اس کے زیر زبر پیش میں ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ جہاں پر عبادت کا ذکر کیا وہاں پر رسالت کو ظاہر کیا اور اس پر گواہ کس کو بنایا؟ قرآن مجید کو۔ آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دیجیے انہیں آمنو جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، اَنَّ بے شک، لَہُم ان کے لیے جنتٍ باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب بھی رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمراتی کوئی پھل، رزقاً بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، متشابہاً ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ، وَہُمْ اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر اور خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کون سے؟ نیت اچھی ہو، سنت کے مطابق، اخلاص، علم، عمل صالحہ کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بات بتانے سے پہلے خود کو اس کا اچھی طرح علم ہونا ضروری ہے۔ منہ سے نکلی ہوئی بات عبادت تب بنتی ہے جب وہ علم کے ساتھ کی جائے۔ نماز درست کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ روزہ نہیں رکھا جا سکتا جب تک علم نہ ہو۔ حج نہیں کر سکتے جب تک علم نہ ہو۔ عمل صالحہ کے لیے 2 شرائط: علم، سنت کا علم، اخلاص، اللہ کے لیے خالص دل، تب عمل درست ہوتے ہیں۔ باغ ہیں ان لوگوں کے لیے، ایک باغ نہیں، کئی باغ۔ دنیا کے باغ کو مینٹین کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور آخرت کے باغ پانے کے لیے بھی محنت ضروری ہے، کام ضروری ہے۔ کہاں کام کرنا ہے؟ دنیا میں، آج، اور صلہ کب ملے گا؟ آخرت میں۔ اور آخرت کا باغ صرف ایک خوبصورت باغ ہی نہیں بلکہ اس میں نہریں بہتی ہیں، اور باغوں میں صرف پھول ہی نہیں پھل بھی ہوں گے، اور نہروں میں پانی نہیں دودھ ہوگا، شراب ہوگی، یعنی وہ صرف دیکھنے میں خوبصورت نہیں بلکہ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ جب بھی انہیں پھل دیا جائے گا کھانے کو تو جنتی لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، مگر وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی، یعنی شکل و صورت، رنگ وغیرہ ملتا ہوگا مگر ٹیسٹ مختلف ہوگا۔ اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر۔ یہاں مطہرہ کا لفظ استعمال ہوا یعنی پاکیزہ، یعنی وہاں کے جوڑوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہے گا۔ حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا،
اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی۔ جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اہل جنت خوشی سے مر جاتے ہیں یہ خبر سن کر، اور اہل جہنم غم سے مر جاتے ہیں یہ خبر سن کر، مگر موت کسی کے لیے بھی نہیں، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، دنیا بنائی، پیغمبر بھیجے، اپنی پہچان کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اور کہا کہ آؤ میرے پاس ان سب پر عمل کر کے۔ اور یہ حصہ اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے۔ آسمان زمین بھی بنائے، لیکن سب سے خوبصورت چیز جنت کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اپنی چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ خود کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کی کسی چیز سے دل مت لگاؤ، ہر چیز بے فائدہ ہے، سکون نہیں دیتی، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا زندگی کا مقصد جنت کو بنانا چاہیے، دنیا کو نہیں۔